ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear sisters and mothers, آج ہم لوگ پارہ نمبر 17 ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی نہاج القرآن ویمن لیگ یورپ آپی بشرا ریاض صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس کاوش پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. پارہ نمبر 17 اس کا نام اقترب ہے اور یہ اسی پارہ کی سورہ انبیاء سے ماخوذ کیا گیا نام ہے اور یہ پہلی آیت مبارکہ اسی سے شروع ہو رہی ہے. پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء اور سورہ حج پر مکمل 2 سورتوں پر مشتمل ہے. سورہ انبیاء کے 7 رکوع ہیں، 112 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے. سب سے پہلے اس صورت کے شان نزول کو دیکھیں گے. یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی بے شک تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو تم سب دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے، دوزخ کا ایندھن ہو اور اس میں داخل کیے جاؤ گے. اس پر مشرکوں نے کہا کہ اللہ کے سوا حضرت عزیر علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور فرشتوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، تو کیا جب ان کی اللہ کے سوا معبودوں کے طور پر عبادت کی جاتی ہے تو کیا وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے؟ اس پر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی نیکسٹ آیات میں ارشاد فرمایا بے شک جن لوگوں کے لیے پہلے سے ہی بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے. اس سورہ پاک کی فضیلت کے بارے میں حضرت عامر بن ربیعہ کی روایت مبارکہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک عرابی آیا اور انہوں نے بہت عزت و احترام ان کا کیا اور اس کے متعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا کہ وہ شخص آیا ہے تو اس نے حضور سے ایک عرب کی ایسی وادی طلب کی جو جس جیسی وادی عرب میں کوئی نہیں تھی. وہ دوبارہ حضرت عامر بن ربیعہ کے پاس آیا اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اس وادی میں سے آپ کو بھی حصہ کثیر عطا کروں جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے کافی ہو. تو حضرت عامر بن ربیعہ نے جواب دیا کہ آج ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جس نے ہمارے دلوں سے دنیا کی لذتوں کو دور کر دیا ہے اور وہ صورت ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. صدق اللہ العظیم. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ اپنے رب کی اطاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہاں پر پہلے رکوع کے کچھ مضامین اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے قرآن اور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گستاخانہ اعتراضات اور ان کی نشانی کے مطالبے کا ذکر کیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت پر اعتراض کا جواب دیا ہے اور جاہلوں کو اہل علم سے استفسار کرنے کا حکم دیا ہے. گزشتہ انبیاء کے کھانے اور دنیا میں حیات ظاہری ہمیشہ برقرار نہ رہنے کی وضاحت کی ہے. پہلے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی وضاحت میں کرنا چاہوں گی یہاں پر اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ آیت نمبر 3 کے جو پہلے 2 لفظ ہیں وہ لے لیتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم ان کے دل غافل ہو چکے ہیں اور پہلی آیت ہے کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کل ما ہوا آت قریب، ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہو وہ قریب ہے. یعنی ہم سب کے حساب کا وقت یقیناً مختلف اوقات میں ہے اور ہم سب کی موت کا وقت بھی ڈیفرنٹ ہے. تو پھر قرآن نے یہاں پر حساب کا وقت قریب کیوں کہا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے، اس وجہ سے حساب کے وقت کو قریب کہا گیا. اور یہاں پر لہو کا معنی جو لاہیتن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا معنی ہے کسی اہم اور ضروری چیز سے توجہ ہٹا کر کسی غیر اہم اور غیر ضروری چیز کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ لاہیتن کہلاتا ہے. یعنی یوم جزا جو انہیں یاد ہی نہیں
جس کی طرف توجہ دینا، اس کے لیے تیاری کرنا ان کو حکم دیا گیا ہے، اس سے توجہ ہٹا کر دنیا کی زیب و زینت میں کھو چکے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز سے غفلت؟ جواب ہے اللہ رب العالمین کے مالک یوم الدین ہونے سے غفلت۔ جب ہمارے ذہن میں یہ خیال دھندلا جاتا ہے یا لاشعور میں چلا جاتا ہے اور ہمارے عمل اس سے دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مالک یوم الدین ہے، حساب کا وقت قریب ہے، تو پھر ہم لوگ غفلت وہ پہلا دروازہ ہے جو گناہ کی طرف جانے والا ہے۔ اور ڈیئر سسٹرز اینڈ مدرس، یہ غفلت کب دور ہوتی ہے؟ ہمیں زندگی میں کب بہت زیادہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ غفلت، ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ جب ہمارا کوئی بہت اپنا، بہت قریبی، جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہو، وہ ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی یا اولاد ہو سکتی ہے، جب وہ ہم سے دور چلے جائیں، اس دنیا سے کوچ کر کے آخرت کا سفر باندھ لیں، اس وقت ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہماری غفلت کے دروازے پر اتنی زور سے نوک ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے خونی رشتے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، یقیناً ہم نے بھی اس دنیا سے کوچ کر کر دوسرے جہاں میں چلے جانا ہے۔ اس وقت ہم لوگ پھر اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں، دوبارہ سے اپنا تجزیہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری والدہ یا ہمارے والد یا ہماری اولاد یا ہمارے بہن بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں ہر چیز بہت بری لگنے لگ جاتی ہے۔ اور وہ ایک پہلا وقت ہوتا ہے جب آپ اس دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے اور آپ آخرت کی تیاری کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب کی کتاب حسن اعمال کا حوالہ دوں گی کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، تاکہ ہمارے اعمال میں خوبصورتی پیدا ہو، ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس کو ضرور اسٹڈی کیجیے گا۔ رکوع نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کی ہلاکت سے کفار کو خوف دلایا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق کرنے کی حکمتیں بیان کی ہیں، توحید پر استدلال کیا ہے، اور تمام مخلوقات کا مملوک الہی ہونا اور فرشتوں کا اللہ کی بندگی بجا لاتے رہنا اور ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا، اور یہ کہنا کہ ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم تکبر نہیں کرتے، ہم ہمہ وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر پیغمبر کے پاس پیغام توحید آنا، بندگان خدا کی شان عبدیت اور اطاعت کا ذکر ہے، شان علم الہی اور فرشتوں کا اذن الہی کے بغیر شفاعت نہ کر سکنا اور ان کا خوف خدا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں آسمان و زمین کی ابتدائی حالت اور پانی کا مادہ حیات ہونے کا ذکر ہے، انسان کے لیے بقائے دوام نہ ہونا اور وصال نبوی کے منتظر مشرکین کو جواب ہے۔ ہر زیرو انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خیر و شر کی غرض اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر ہے، نعمت الہی فراخی عیش پر کفار کی ناشکری اور ان کی فتوحات اسلام کی جانب توجہ دہانی ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا کفار کو بذریعہ وحی ڈرانا اور ان کے بہرا بن کر سماعت نہ کرنے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 4 میں بروز محشر اعمال کا وزن بذریعہ ترازو کیا جانا اور اللہ کی حساب فرمائی ہے، تورات کی حقانیت، ان کے اوصاف اور متقین کے لیے اس کے نزول کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پر ایک آیت مبارکہ وضاحت طلب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُقْرِنُونَ۔ یہ قرآن بہت برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ ڈیئر سسٹرز اینڈ مدرز، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبی بیان کی ہے، وہ ہے مبارک، کہ قرآن مبارک ہے، قرآن برکت والا ہے۔ آپ دھیان کیجیے، ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں یہ جملہ بولتے ہیں جو کہ یہ چیز نظر نہیں آتی۔ برکت ایک ایسی شے ہے جو نظر نہیں آتی، یہ فیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری صحت میں، ہماری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کو قرآن کی صفت اور خوبی بیان کیا ہے، گویا کہ جب قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم آپ کی زندگی میں بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس خوبی کو بھی آپ کی زندگی میں شامل فرما دیں گے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہوں گی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے
کہ بے شک یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، بس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے خوف و تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یہ سارے معاملے کی اصل ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کچھ اور وصیت ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن ضرور کیا کرو، یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے واسطے ذخیرہ ہوگی، یعنی اجر و ثواب کے حوالے سے۔ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو آباد کرو۔ آپ فیل کریں گے کہ برکت اگر ہم وقت میں ڈال دیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہے، تو جو ہم لوگ عام روٹین میں کہتے ہیں کہ ہمارے آج کے کام رہ گئے اور ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے، ہم نے یہ سوچا تھا یہ کریں گے، جب قرآن زندگی میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ فیل کرتے ہیں کہ میں نے جو 5 کام سوچے تھے میں نے تو 6 کر لیے اور میرا وقت ابھی بھی باقی ہے۔ یہ قرآن کی وجہ سے، قرآن کے وسیلے سے، قرآن کی برکت سے ممکن ہے۔ رکوع نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت انداز میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بتوں کو توڑنے کے متعلق تفتیش، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حکم الہی سے آگ کا گلزار ہو جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی شام کی جانب ہجرت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صلے میں فرزند اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کیا جانا اور ان کی فضیلت و برتری کا ذکر ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات اور نیک احوال کا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی نجات اور قوم کی بد کرداری کا ذکر ہے۔ کیونکہ یہ سورہ انبیاء ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت انداز میں، نتیجہ خیز انداز میں واقعات انبیاء بیان کیے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے لیے وہ عمل کا باعث ہو، امت مسلمہ کے لیے تو انفارمیشن ہو، دوسرا اس سے وہ اپنے عمل میں تصحیح کر سکیں۔ رکوع نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ڈسکس کیا گیا ہے اور ایک مقدمے پر ان کے فیصلے کا تذکرہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انتہائی ذہانت اور فہم و بصیرت اور حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی صنعت زراگیری اور اس کے فوائد، اور سلمان علیہ السلام کے ہواؤں کا مسخر ہو جانا، ان کے لیے جنوں کا تابع ہو جانا اور جنوں کا ان کے لیے غوطہ زنی کرنا، خدمت گزاری کرنا، اس کا ذکر ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، ان کی بہت ہی خوبصورت دعا کا ذکر ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعائیں مبارکہ جس کو ہم لوگ ایز اے وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ذکر ہے۔ ان کی دعا کا مقبول ہو جانا، آپ کی نجات بخشی اور مومنین کی بشارت کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی، ان میں روح الہی پھونکی جانا اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نشانی قدرت ہونا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 7 جو کہ آخری رکوع ہے اس سورہ پاک کا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں قیامت کی بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج کا آنا، ان کا کس طرح چڑھائی سے نیچے اترنا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ زبور میں نیکوکاروں کی خوشخبری کا ذکر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا سراپا رحمت ہونا ذکر ہے۔ ڈیئر سسٹرز اینڈ مدرس، یہاں میں چاہوں گی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین، وہ آیت مبارکہ جو ہمیں زبانی یاد ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم کو جن کمالات سوری، جن کمالات معنوی، خلقی، خلقی، وحبی، کسبی
سے شرف عطا فرمایا، بلا شک و شبہ وہ بے مثال اور بے نظیر ہے۔ ان کمالات کو قرآن کریم کی آیات طیبہ میں جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کا جواب نہیں ملتا۔ یہاں پر رحمت میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ رحمت جب بھی ذکر ہوگا یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک الرقہ، دوسرا تعطف۔ علامہ راغب اصفہانی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں رحمت اس رقت کو کہتے ہیں جو اس شخص پر احسان کرنے کا تقاضا کرے جس پر رحمت کی جا رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت میں رقت نہیں ہے، صرف تعطف مہربانی ہے، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان رحمت کے دو مفہوموں سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ چیز میرے محبوب پر بڑی شاق گزرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راتوں کو جاگ کر زاروں کی طرح رو کر اپنی امت کے لیے دعا کرنا یہ رقت ہے، رحمت کی ایک قسم۔ پھر قرآن پاک میں ذکر ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ محبوب ایسے ہیں جو مومنین پر انتہائی رحم اور شفقت فرمانے والے ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام کائنات کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ عالم مقام کی ہر چیز کو حسب استعداد جو فیض الہی ملتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ملتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تمام مخلوقات سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اگر ہم رب العالمین سے رحمت للعالمین کی تفسیر کو دیکھیں تو پالنے والا، تخلیق کرنے والا رب ہے، لیکن اس کو خوبصورتی، اس میں جان، اس میں خوش نمائی، اس کی خوبصورتی یہ رحمت للعالمین کے وسیلے سے ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالمین کتنے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، ان میں سے ایک عالم یہ دنیا ہے، جو دنیا موجود ہے ساری کی ساری دنیا یہ ایک عالم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں 39 عالم ایسے ہیں جن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ کل 18,000 عالم ہیں اور یہ دنیا جو ساری کی ساری ہے ایک عالم ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی اور محبوب عطا کیے ہیں ان کی رحمت کی وسعت کو دیکھیے، اور جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں مانگیے تو ہمیشہ ان کی وسعت رحمت کو دیکھ کے مانگیے، اپنے دامن کو دیکھ کے نہیں۔ یہاں پر ایک اور چیز ہمارے لیے بہت ہی قابل عمل ہے، وہ یہ کہ جب ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت جیسی صفت سے موصوف ہیں تو ہمیں ایز اے امتی ہمیں اپنے اندر، اگر ہم تھوڑے سخت دل ہیں، سخت مزاج ہیں یا نرم خو نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے بہت کاوش کرنی ہوگی تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبی سے ہمیں بھی حصہ کثیر عطا ہو اور ہم بھی قیامت کے دن کہہ سکیں کہ حضور ہم نے اپنے اندر جب سختی پائی تو آپ کی رحمت کو دیکھ کر اس کو نرمی میں بدلنے کی کوشش کی۔ جب ہم کسی کے دکھ کو دیکھیں ہمارے دل میں رقت پیدا ہو۔ کبھی ہماری راتیں ایسی گزریں کہ ہم اپنے کسی ہمسائے کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے جب ہم کسی کو گناہ میں یا دکھ میں دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں، وہ آنسو جو ہماری آنکھوں سے چھلکیں گے وہ اس بات کے گمازی ہوں گے کہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ جب ہم پورے جہاں میں کہیں بھی وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو کسی پر ظلم دیکھیں تو ہمیں رونا آئے، پھر ہم اس کے لیے کوشش کریں کہ یا اللہ اس سے یہ ظلم دور ہو جائے۔ جب ہمارے دل کی یہ کیفیت ہو جائے تو پھر آپ یہ فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دروازہ کھول دیا ہے جو حضور کی رحمت للعالمین ہونے کی صفت اور خوبی آپ کو عطا کی جا رہی ہے۔ آگے نیکسٹ سورہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر جب اس سورت کا اختتام ہوتا ہے اس میں ایک آیت مبارکہ انتہائی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ہم ترجمہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔
यहाँ हुस्ना से मुराद सादत अज़ली और तौफीक अतात है। मानी में इरशाद फरमाया जा रहा है, हज़रत नुमान बिन बशीर से मरवी है, सैयदना अली करमल्लाहु वजह ने मिंबर पर ये आयत मुबारका तलावत फरमाई और फरमाया, मैं अबू बकर यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत तलहा, हज़रत जुबैर, हज़रत साद बिन वक़ास, हज़रत सईद, हज़रत अब्दुल रहमान, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह, इन खुशनसीबों में से जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये खुशखबरी और ये मस्ता सुनाया है। यहाँ पर ये चीज़ पता चली कि जहाँ पर हमने इसके शान नुज़ूल में पढ़ा कि ये इससे मुराद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फरिश्ते मुराद हैं। और ये आयत मुबारका हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हुए फरमाया कि अशरा मुबश्शरा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी, इससे मुराद वो नफूस कुदसिया भी हैं। यहाँ पर हमारे अमल की ये चीज़ है कि हम इस आयत मुबारका को या इसके तर्जुमे को ज़ुबानी याद करके अपने घरों में अपने बच्चों के सामने एज़ ए दलील के प्यारे बच्चों इससे मुराद ये नफूस कुदसियाँ हैं और फिर एक-एक करके हम इनका तज़किरा इस तरह करें कि हमारे बच्चों के ज़हनों में, हमारे ज़हनों में इन नफूस कुदसिया के बारे में अहम चीज़ें, अहम अहादीस वो ज़हन नशीन हो जाए। उसके बाद सूरह हज का आगाज़ होता है। सूरह हज जिसके 10 रुकू हैं और 78 आयात पर मुश्तमिल है और ये सूरह मदनी है। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि इस सूरह पाक के जब मज़ामीन को देखते हैं तो वो मक्की हैं और इसके शान नुज़ूल को जब हम देखते हैं वो भी मक्का की तरफ इशारा करता है। तो मुफस्सिरीन किराम ने जमहूर का इस पर इत्तेफ़ाक है कि इसकी कुछ सूरतें, कुछ आयात इसकी मदनी हैं और कुछ आयात इसकी मक्की हैं। लेकिन जमहूर का इस पर कौल है कि इसको मदनी कहा जाएगा। इस सूरत में क्योंकि हज का बयान है जो इस्लाम का एक अजीम रुकन है, इसलिए इस फरीज़े की अज़मत और एहतमाम को ज़ाहिर करने की खातिर इसका नाम सूरह हज रखा गया है, जो इसकी आयत नंबर 27 से माखूज़ है। इसके अलावा जहाद की मशरूइयत और दीन इस्लाम के बुनियादी अकायद को दलाइल के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में बयान किया है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह हज की फ़ज़ीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सूरह हज को तमाम कुरान पर 2 सजदों के साथ फ़ज़ीलत हासिल है? हुज़ूर ने फरमाया, हाँ, जो इन 2 सजदों को अदा ना करे, वो इनकी तलावत भी ना करे। इसको इमाम तिर्मिज़ी ने असनन में रवायत किया है। इसका शान नुज़ूल कुछ यूँ है कि ये सूरत उस वक़्त नाज़िल हुई जब मुसलमानों ने कुरैश के ज़ुल्म-ओ-सितम से तंग आकर दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत शुरू कर दी। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हिजरत का वक़्त बिल्कुल करीब आ चुका था। इस दौर में कुरैश के लिए आखिरी अंदाज़ो तनवीह के साथ ये सूरत नाज़िल हुई। इसमें उनको खुदा के ग़ज़ब से डराया गया, तौहीद और क़यामत की क़तइयत नहायत मौसर दलाइल के साथ वाज़ेह की गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत और बैतुल्लाह के मक़सद तामीर की रोशनी में उन पर यह हकीकत वाज़ेह की गई कि खाना काबा यानी इस घर की तवल्लियत, इसके मतवल्ली होने का असल हकदार मुशरिकीन नहीं है, बल्कि वो मुसलमान हैं जिनको उन्होंने इससे महरूम कर रखा है। उनको यहाँ से निकालने के लिए उन पर हर किस्म के जुल्म सितम ढा रहे हैं, लिहाजा इस खाना काबा के मुतवल्ली मुसलमान होंगे। इसके मज़ामीन की तरफ चलते हैं। रुकू नंबर 1 में क़यामत के ज़लज़ले का ज़िक्र है, क़यामत की होलनाकी, ज़ात व सिफ़ात इलाही में बग़ैर दलील के झगड़ा करने वालों की मज़म्मत है। शैतान से दोस्ती का अंजाम बद बयान किया गया है, मुरातबे तख्लीक़ इंसानी, मनाज़िल उम्र इंसानी और कैफ़ियत नबातात बयान की गई। मज़कूरा अहवाल की हक़्क़ानियत इलाही, अहयाए मौता, कुदरत इलाही पर दलील होना, क़यामत की हक़्क़ानियत मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने पर इस्तदलाल है। अबू जाहल की जहालत व ज़लालत और उसकी मज़म्मत का ज़िक्र है। रुकू नंबर 2 में नेमतों के हसूल पर दीन पर कायम रहना और आज़माइश आने पर दीन से बेज़ार होने वालों को
मजम्मत है और उनका दुनियावी और उखरवी खसारे का जिक्र है। बरोज़ महशर मुसलमानों और दीगर तमाम अहले मज़ाहिब के माबैन अल्लाह तबारक व तआला का फैसला फरमाना और इस पर सिफ़त इलाही से इस्तदलाल है। जमी कायनात का अल्लाह ताला के लिए सर्वस्जूद होना और इससे अलूहियत पर इस्तदलाल अक्सर इंसानों का बवजह कुफर, इस्तेहकाक अजाब, इज्जत व जिल्लत, अमर कुन का इख्तियार अल्लाह के पास होना इसका जिक्र है। नेकोकारों को जन्नती जेवर, लबास, दायमी नेमतों का नवाजे जाना इसकी बशारत का जिक्र है। राह खुदा में रुकू नंबर 3 शुरू होता है राह खुदा और मस्जिद हराम से रुकने वालों की मजम्मत और उनकी माइशत के मुर्तकिब को सजा का जिक्र है। यहीं पर रुकू नंबर 3 में आयत नंबर 24 सूरह हज में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते जिस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। वहुदू इला तय्यिब मिनल कौल वहुदू इला सिरातिल हमीद सदकल्लाहुल अज़ीम। उन्हें दुनिया में पाकीज़ा कौल की हदायत की गई है, उन्हें इस्लाम के पसंदीदा रास्ते की तरफ रहनुमाई की गई है। यहाँ पर कुरान के बहुत ही खूबसूरत उसलूब को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि अच्छी गुफ्तगू करो, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं उनको हदायत की गई है पाकीज़ा कौल की तरफ। गोया इस्लाम आने से पहले लोगों का ये तर्ज अमल था कि उनकी गुफ्तगू में पाकीज़गी नहीं थी। उनकी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा तकब्बुर, रानाई, दुनिया परस्ती थी। जब इस्लाम आया तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी तरबियत फरमाई सहाबाए कराम की कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये एक इरशाद कि हया ईमान का हिस्सा है और अगर किसी चीज़ में से हया निकाल दी जाए तो फिर जो चाहे इंसान करे। तो जब इस हदीस मुबारका को हम गुफ्तार में की नज़र से देखते हैं कि हमें गुफ्तगू करते हुए वो तमाम अल्फाज़ का इस्तेमाल करना है जो कि हया के ज़ुमरे में आते हैं, तो फिर यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला इस तरह हदायत दे रहा है कि मैंने अपने प्यारे हबीब के ज़रिए से आपको बेहतरीन गुफ्तगू करने की हदायत और रास्ते खोल दिए हैं। इसलिए इंसानों, मुसलमानों, तुम जब भी गुफ्तगू करो, वो तुमने इतने पाकीज़ा अल्फाज़ का चुनाव करना है। मिसाल के तौर पर हुज़ूर की ज़िंदगी को देखिए, आपके पास एक ही वक़्त में बहुत से सहाबाए किराम मौजूद होते थे और जब हम हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में अक़वाल हुज़ूर के देखते हैं, तो यूँ महसूस होता है कि हुज़ूर को हज़रत बकर सिद्दीक़ से ही मोहब्बत है। जब हज़रत उमर फ़ारूक के अक़वाल को देखते हैं, उनके बारे में अहादीस देखते हैं, तो मालूम होता है हज़रत उमर फ़ारूक की इतनी बड़ी शान, इतना रुतबा और हुज़ूर के इतनी करीब होना। फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु, हज़रत उस्मान गनी, इसी तरह बाकी सहाबाए किराम को, तो किस तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पर्सनैलिटी होते हुए तमाम लोगों को हमें इतने सालों बाद, इतनी सदियों बाद ये महसूस होता है कि हुज़ूर को उन्हीं से मोहब्बत थी। आका अलैहिस्सलाम ने हुस्न अख़लाक़ का इतना आला नमूना पेश किया कि हम लोगों को ये फ़ील होता है कि हुज़ूर को इनमें से सबसे ज़्यादा मोहब्बत इन्हीं से थी। फिर जब देखते हैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत इन्हीं से थी। इससे मालूम होता है कि अगर आप एक घर में रह रहे हैं और आपके 3, 4, 5 बच्चे हैं या आपके रिश्तेदार हैं, जिनसे भी आपकी गुफ्तगू डेली रूटीन में होती है, आप इस तरह के अल्फाज़ का चुनाव करें कि उनको फ़ील हो कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको फ़ील हो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों को अच्छे अल्फाज़ से बुलाना, उनको हग करना, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना और उनको इस तरह डील करना जो आप उनको बनाना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपनी बेटी को आलिम दीन, आलिमा बनाना चाहती हैं, हाफ़िज़ा बनाना चाहती हैं, तो आप उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें, उतनी ही उसको इज़्ज़त दें, उसके ऐसे अल्फ़ाज़ से उसको पुकारें जो उसको फ़ील हो कि मेरी माँ मुझे रिस्पेक्ट दे रही है। इसी तरह हम लोग जब आम गुफ्तगू करते हैं तो हमारे ज़ुबान से ये जुमला निकल जाता है बड़ों के बारे में कि आप मेरी बात नहीं समझे। ये जुमला गलत है। इसको आप नहीं बोलेंगे बल्कि आप इस तरह जुमला दोहराएँगे कि मैं आपको अपनी बात समझा नहीं सकी। और इस न आसान तरीके से अपने बड़ों के सामने इस तरह के जुमले अदा करेंगे, जो कि कौले तय्यब में आते हों, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस से हमें अपने लिए एक नमूना राह मिलता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रुकू की तरफ बढ़ते हैं।
रुकू नंबर 4 को अगर पूरा देखा जाए तो उसमें तामीर काबा का ज़िक्र है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐलान हज का हुक्म, लोगों के दो जोक-दर-जोक आने और हज करने का वादा है, हज के लिए बुलाने की गर्ज़-ओ-क़ायत बयान की गई है, ihram खोलते वक़्त मनासिक हज, नाख़ून कटवाना, इस तरह की दीगर चीज़ों का ज़िक्र है। अल्लाह के नज़दीक मोहतरम चीज़ों की ताज़ीम, चौपाओं की हिल्लत व हुर्मत, बुत-परस्ती, झूठ बोलने की ममानत है। रुकन नंबर 5 की तरफ जाएँ तो आजिज़ी करने वालों के औसाफ हैं, कुर्बानी के बड़े जानवरों का शायर-अल्लाह होना, इसका ज़िक्र है, रिज़ाए इलाही के हुसूल का मदार कुर्बानी के खून और गोश्त पर नहीं बल्कि दिलों के तक़वा पर है, इसका ज़िक्र है। यहाँ पर हम लोग अगर रुकू नंबर 5 के मज़ामीन डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी के साथ हम रुकू नंबर 5 में आयत नंबर 31 के 3 अल्फ़ाज़ को डिस्कस करेंगे, उस पे रोशनी डालेंगे। हुनफ़ाअ लिल्लाहि मुशरिकीन बि, सिर्फ़ अल्लाह के होकर रहो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इख़लास लिल्लाहियत का तकाज़ा किया है कि लोगों जब तुम अल्लाह की बारगाह में उसकी तरफ क़ुर्ब हासिल करो, तो फिर ऐसा हो कि उसमें इतना इख़लास हो कि तुम उसके होकर रहो। यहाँ इख़लास से मुराद क्या है? सब कुछ अल्लाह के लिए करना, उसमें दिखावा ना हो, लालच ना हो, रियाकारी ना हो और इख़लास कब पैदा होता है? जब इंसान अपने अमल को अल्लाह की नज़र से देखे, लोगों की नज़र से ना देखे। यानी अपने आप को अगर नमाज़ पढ़ा तो ये ना सोचे मुझे लोग देख के नमाज़ी कहेंगे, बल्कि ये सोचे जिसकी बारगाह में मैं नमाज़ अदा कर रहा हूँ, उसको मेरी नमाज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं नमाज़ पढ़ के अपने आप को अल्लाह के क़ुर्ब के तरफ बढ़ा रहा हूँ और ये मेरा ही फ़ायदा है। इसी तरह हज़रत मुआज़ बिन जबल की बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारका पेश करना चाहूँगी आखिर में कि जब यमन की तरफ आपको भेजा गया गवर्नर बनाकर हज़रत मुआज़ बिन जबल को, तो उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीहत फ़रमाइए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, दीन में इख़लास पैदा करो, तुझे थोड़ा अमल भी काफ़ी हो जाएगा। ये इख़लास इस तरह की कैफ़ियत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के दिल के अंदर छुपाई हुई है। जब भी हम कोई नेक अमल करते हैं, अल्लाह की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें इज़ाफ़ा होता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। ये हमारे सफ़र का पूरा कारवां इसी तरह चलता रहेगा और अल्लाह ताला हमारे इख़लास में इसी तरह इज़ाफ़े फ़रमाते रहें, नशिस्तों के ज़रिए से। अल्लाह तबारक व तआला इस नशिस्त को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए और हमने जितना भी आज बयान किया है, इस पर अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सूरह अंबिया और सूरह हज पर मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आखिर में ये दुआ उम्मत मुस्लिमा के लिए करते हुए इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी उम्मत मुस्लिमा के में जितने भी ममालिक हैं, इनका आपस में इत्तेहाद अता फ़रमाएँ, ताकि जहाँ-जहाँ मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, इत्तेहाद पैदा करके हम उस ज़ुल्म को रोक सकें। अल्लाह तबारक व तआला मज़लूमों की दाद-रसी फ़रमाए और हम सब की इस काविश को अपनी बारगाह आली में कबूल फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम।